اس کانٹینٹ میں ہم انوائرمنٹل سائنس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایئر اینڈ سکن، اور ہم اس سے کیا جنرلائز کر لیں گے وہ دیکھ لیں گے۔ یہ جو کانٹینٹ ہے کلاس 4 کی ای ایس بک چیپٹر 3 سے لیا گیا ہے۔ اس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے ایئرس کے بارے میں۔ ایئر جو ہے وہ ایک سینس آرگن ہے، جس طرح ہمارے اور چار اس کے علاوہ سینس آرگن ہے۔ ہمارے پاس آئی ہے ویژن کے لیے، ہمارے نوز ہے اسمیل کے لیے، ہماری ٹنگ ہے ٹیسٹ کے لیے۔ اسی طرح جو ہماری سکن ہے سکن آرگن، وہ ایک سینس آرگن ہے ٹچ کے لیے۔ یہ جو کان ہوتے ہیں، ایئرس ہوتے ہیں، وہ ایک سینس آرگن ہے، اور ہم ان کی مدد سے ساؤنڈ آواز سن پاتے ہیں۔ یہ یوجولی پیئرس میں، اینیملس میں پائے جاتے ہیں ایئرس۔ اگر آپ نے آبزرو کیا ہوگا اینیملس کو یا ان کے ایئرس کو، آپ وہ چیز ریمائنڈ کر لیں گے۔ جو ڈفرینٹ قسم کے جانور ہوتے ہیں، جو مختلف قسم کے جانور ہیں، ان میں مختلف اقسام کے کان ہوتے ہیں۔ کچھ جانوروں کے کان فین لائک ہوتے ہیں، کچھ کے لیف لائک یا بٹن لائک، یا کچھ کے ڈراپ یا پیڈنٹ ایئرس ہوتے ہیں، کچھ میں سمال ہوتا ہے اور کئی میں بڑے، اور کئی میں کوکڈ ایئرس ہوتے ہیں۔ جو آلموسٹ سارے جانور ہیں ان میں ایئرس ہوتے ہیں، لیکن کسی میں ہم دیکھ پاتے ہیں اور کسی میں دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ چلو ہم آبزرو کریں گے ان مختلف جانوروں کو، اور ہم کینلی ان کو دیکھیں گے، ان کے کان دیکھیں گے۔ اگر ہم زیبرا کو دیکھیں گے، اگر ہم ٹائگر کو دیکھیں گے یا اسکویرل کو دیکھیں گے، مونکیز میں یہ جو کان ہے بالکل اوبیس ہے، اور ایلیفینٹ میں جو ہے فین ٹائپ کے لمبے لمبے بڑے بڑے ایئرس ہے اس کے۔ ڈاگ میں دیکھیے آپ، ماؤس میں آپ آبزرو کیجئے ایئرس کو، گوٹ میں جو آپ کی سراؤنڈنگس میں پائے جاتے ہیں، شیپ، اور یہ جریف کے ایئرس دیکھیے آپ، بفلو کے ایئرس، ڈیئر کے ایئرس، ہیومن بینگز کے ایئرس۔ اور آپ دیکھیں گے جو وومن ہوتی ہے وہ ایئر لوبس میں ہول کر کے وہاں پہ ایئر رنگس لگاتی ہے، اس سے کیا ان کی خوبصورتی جو نکھر جاتی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھ لیں گے کہ کچھ جانور جو ہوتے ہیں ان میں جو ایئر لوبس ہوتے ہیں، ایئر جو پنہ ہوتا ہے ایکسٹرنل ایئر ہوتا ہے، وہ موویبل ہوتا ہے، وہ والنٹری ہوتا ہے، والنٹری ان کی وش پہ وہ موو کر سکتا ہے۔ وہ ایک اینٹینے کا کام کرتا ہے، وہ جب وہ موومنٹ کرتا ہے وہ سورس اور ڈائریکشن اس آواز کی جو وہ کہاں سے آ رہی ہے اس کو وہ ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے موومنٹ کرتے ہیں۔ جو ہم نے یہ اینیملس آبزرو کیے ہیں ابھی، جو ہم نے اسکرین پہ دیکھے ہیں، ہم ان میں ایئر جو ہے ہم بہت ایزلی آنکھوں سے دیکھ پاتے ہیں۔ وہ جو ایئر ہے ان کو ہم ایکسٹرنل ایئرس بولتے ہیں۔ اب ہم آبزرو کریں گے کچھ اور جانوروں کو، اور ہم کینلی آبزرو کریں گے کیا ان میں کان پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس فش ہے، کرو، سنیک، لیزارڈ، جک، ڈریک، اسپیرو، ہوپوائے، ووڈ پیکر، پیرٹ، ہین جو موسٹ کامنلی فاؤنڈ اینیمل ہے، پیکاک یا کروکوڈائل۔ جب آپ نے ان جانوروں کو آبزرو کیا ہے، کیا ان میں آپ کو ایئر دکھ پائے؟ یہ جو سارے جانور ہم نے ابھی دیکھے ہیں ان میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں کوئی ایئر ان میں نظر نہیں آیا، بلکہ یہ جو ان کے ہیڈ کے دونوں سائڈ میں چھوٹے چھوٹے سراغ جیسے پائے جاتے ہیں، یہی ان کے ایئرس ہوتے ہیں، اور انہی کی مدد سے وہ سن پاتے ہیں۔ ان ایئرس کو ہم انٹرنل ایئرس بولتے ہیں کیونکہ ان میں پنہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایئرز جو ہے وہ ویزیبل نہیں ہوتے کیونکہ وہ فیدر سے ڈھکے رہتے ہیں، کور ہوتے ہیں، یا بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے یہ جو ہم نے جانور ابھی دیکھے ہیں،
اگر ہم کسی کے کان کو دیکھیں گے ہمیں وہ پتہ چل جائے گا کہ کوئی کس جانور کا کان ہے. ہم on the basis of ear we can recognize the animal. فار ایگزامپل اگر ہم ہاتھی کے دانت دیکھیں گے، ایلیفنٹ کے دانت ہاتھ یہ کان دیکھیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ایلیفنٹ ہے. اگر ہم ڈیر کا کان دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈیر ہے. تو ہم نے سیکھا کہ ہم ایئر کی بیسس پہ بھی اینیملز کو ریکگنائز کر سکتے ہیں. اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہم سکن کے کلر پیٹرن کی مدد سے کسی جانور کو ریکگنائز کر پائیں گے یا نہیں. اگر ہم یہ جو ویڈیو میں ہم نے ڈسپلے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا اس کو ریورس کریں گے اور دیکھ لیں گے، یہ جو سارے جانور ہیں ان کو ہم اچھے سے پھر آبزرو کریں گے، لیکن اس وقت ہم کہاں فوکس نہیں کریں گے، لیکن ہم ان کی سکن باڈی ہیئر کا پیٹرن تھوڑا کینلی آبزرو کریں گے. ہم جان جائیں گے کہ ڈفرینٹ جانوروں میں ڈفرینٹ پیٹرنس ہوتے ہیں، اور جو یہ پیٹرن ہوتے ہیں وہ سکن پہ کس کی وجہ سے ہوتے ہیں. جو ان پہ یہ ہیئر بال چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے بال پائے جاتے ہیں ان کی وجہ سے وہ ان کی سکن پہ پیٹرن بن جاتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس جو زیبرا میں بلیک اینڈ وائٹ اسٹرپس پائے جاتے ہیں، اور یہ مانا گیا ہے کہ کسی بھی دو زیبروں میں یہ پیٹرن نہیں ملتا ہے. یہ کسی بھی دو زیبروں میں زیبرا جو ہوتے ہیں اگر ہم دو لیں گے یا کوئی بھی ایک میں جو پیٹرن ہوگا وہ پیٹرن کسی اور زیبرے میں نہیں پایا جائے گا. یہ ہے ان کی کریشن. اگر ہم نے کبھی آبزرو کیا ہوگا کسی جانور کو جن میں ہیئرس نہیں ہوتے ہیں یا جن کے ہیئر ریموو کیے ہوں گے یا شیو آف کیے ہوں گے، کیا وہ اچھے لگتے ہیں؟ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ان میں یہ ہیئر نہیں ہوگا، چاہے چھوٹے ہوں، چاہے لمبے بال ہوں، چاہے اسپارس ہیئر ہوں یا ڈینس ہیئر ہوں، اگر یہ ان میں نہیں ہوگے، ہاؤ وڈ دے لک لائک؟ کیا ان میں وہ پیٹرن دکھ پائے گا اگر ان میں ہیئر نہیں ہوں گے؟ اگر ہم تھوڑا سا ریمائنڈ کریں گے کچھ جانوروں کو اور ان کے ایئرس کو اور ہیئر کو جو ان کی سکن پہ ہوتا ہے اور ڈفرینٹ پیٹرنس، ہمیں تھوڑا سا ایڈیا آ جائے گا. فار ایگزامپل ہمیں فاکس، ایلیفینٹ، اسپیرو، پیجین، فراگ، کرو، پیکاک، پگ، ماؤس، کیٹ، بفلو، ڈک، ہین، کیمل، لیزارڈ، کرو، کاؤ. ہم نے جو اینیملز آبزرو کیے ہیں ہم ان کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. Animals whose ears can be seen easily, animals whose ears cannot be seen easily, animals with hair on their skin, animals without hair on their skin. ہم نے جو یہ اینیملس یا برڈس کے نام پڑھے ہیں یہاں پہ یا اس میں سے پہلے جو ڈسپلیز ان کی پکس کی ہے، ہم ان کو ٹیبلیشن کر سکتے ہیں، ہم ان کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کن میں کون جانور کس کیٹیگری میں آئیں گے. اب ہم نے یہ جو سیکھا ہے ایئرس اور سکن کے بارے میں، اب ہم ایک جنرلائزیشن ڈرا کرنے کی کوشش کریں گے. ہم نے دیکھا کچھ جانور جو ہوتے ہیں ان میں ایئرس ہمیں اچھے سے دکھتے ہیں، اور یہ جو ایئرس ہوتے ہیں ان کو ہم ایکسٹرنل ایئرس بولتے ہیں. اور یہ جو جانور ہے جن میں ایکسٹرنل ایئرس ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو جنم دیتے ہیں. دے گیو برتھ ٹو دیئر ینگ ونس اور آف سپرنگس. اور یہ جانور جو ہوتے ہیں ان کی سکن پہ یوزولی کیا ہوتے ہیں؟ ہیئر ہوتے ہیں، چاہے اسپارس ہو، چاہے ڈینس ہو، چاہے لانگ ہیئر ہو، چاہے شارٹ ہیئر ہو، ان میں یہ ہیئرس پائے جاتے ہیں. اور یہ جانور جو اپنے ینگ ونس کو برتھ دیتے ہیں، جو اپنے ینگ ونس کو جنم دیتے ہیں، ان جانوروں کو ہم ویوی پیئرس اینیملس بولتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس زیبرا ہے، ٹائیگر، سکویرل، مونکی، ماؤس،
elephant, dog, cat, goat, sheep, giraffe, buffalo, deer, human, bat, etc. اسی طرح سے وہ جانور جن کے کان ایکسٹرنل پہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، ان میں ہیڈ کے سائڈس میں چھوٹے چھوٹے سراغ جیسے ہوتے ہیں، وہی ان کے ایئرس ہوتے ہیں، ان کی انٹرنل ایئرس ہوتے ہیں۔ اور ایسے جانور جو ہے وہ ایگس لے کرتے ہیں، وہ ایگس دے دیتے ہیں، وہ ایگس ڈالتے ہیں۔ اور یوجولی جو ہوتا ہے، یوجولی جو ان کی سکن ہوتی ہے ان میں ہیئر نہیں ہوتا ہے، ان میں ہیئر نہیں پائے جاتے ہیں۔ ان اینیملز کو ہم اووی پیرس اینیملز بولتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ تھوڑا سا ڈیویشن ہے کہ اگر ہم برڈس میں دیکھیں کہ ان کے انٹرنل ایئرس ہوتے ہیں لیکن وہ ایگز ڈالتے ہیں، لیکن ان کی سکن میں فیدرس ہوتے ہیں، فیدرس ہوتے ہیں۔ ہم جنرلائزیشن کی بات یہاں پہ کر رہے ہیں، جن کے انٹرنل ایئرس ہوتے ہیں ان کی یوجولی کیا ہوتی ہے، سکن پہ ہیئر نہیں ہوتے ہیں اور یہ ایگز لے کرتے ہیں، اور ان جانوروں کو ہم بولتے ہیں اووی پیرس اینیملس۔ اور ہمارے پاس اور ایک کیٹیگرائزیشن ہے، اس کو بولتے ہیں اووو وی وی پیرس اینیملس، جو ایگز ڈالتے ہیں لیکن وہ باڈی سے باہر نکلنے سے پہلے وہ ہیچ ہو جاتے ہیں، ان کو بولتے ہیں اووو وی وی پیرس اینیملس۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس اووی پیرس اینیملس میں فش ہے، کرو، سنیک، لیزارڈ، ڈک، ہین، اسپیرو، ہوپائی، ووڈ پیکر، پیرٹ، پیکاک یا فراگ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کیا ہے، اووی پیرس اینیملس۔ اس طرح اس ویڈیو میں ہم نے ایئرس، سکن پیٹرن کے بارے میں جانا، اور آن دا بیسس آف دیز ٹو فیچرس ہم نے اینیملس کو کیٹیگرائز کیا اووی پیرس اور ویوی پیرس اینیملس میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔